السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ میں ہوں آپ سب کا خباب سجاد، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طریقے سے وسوسہ شیطانی سے، وسوسہ مال سے، وسوسہ دنیا سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہم اللہ کے ذکر میں گامزن ہو جائیں۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے اور کوشش یہی ہے۔ اب کئی لوگ اس میں اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے اسٹرالوجی بیچ میں لے آیا ہوں کہ صرف اللہ کے ناموں کو رہیں۔ دیکھیں، اسٹرالوجی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ایک باقاعدہ علم ہے اور یہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ کوئی سینہ بسینہ علم نہیں ہے۔ آج کل 20-20 روپے کا سافٹ ویئر میں مل جاتا ہے، اس کے اوپر آپ نے خود اپنے انالیسس، اپنے تجربات اور مشاہدات سے اس کی پیشن گوئی کرنی ہوتی ہے۔ ہر اسٹرالوجر اپنے تجربات سے بولتا ہے اور اپنی سینس سے بولتا ہے، تو وہ ایک علم کا حصہ ہے، اس لیے میں وہ کر رہا ہوں۔ تو معذرت اگر کسی لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لیکن میرا ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو بلند کرنا اور اس سے فیض یاب ہونا، اور ایسی چیزوں کو دینا کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی چیز آ جائے، لیکن اب اس میں بعض اوقات دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تربیت فرمائی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، تو کچھ چیزیں ان سے بھی تو ثابت ہوتی ہیں نا، تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ آپ تک ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ذاکرین بنیں، ذکر کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اتنی کروڑ کے عوام میں سے کوئی تو کروڑوں میں سے تو لاکھوں انشاءاللہ ہمارے ذکر کے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج میں نے منتخب کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وسوسہ شیطانی اور دیکھیں جو بھی ہمارے امورات جو کام ہوتے ہیں، چاہے ہمارا کاروبار ہے یا ہمارا سکس سینس ہے، وہ وسوسہ شیطانی سے ختم ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ختم سے مراد یہ۔ تو جب یہ نہیں ہوگا، شیطان ہمارے کاموں میں دخل نہیں کرے گا، تو ہمیں ہر قسم کی ترقی ملے گی، ہر ترقی ایسی ترقی کہ جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ نہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا سدائے بادشاہی اللہ کی، لیکن اللہ جس کو چاہے دنیا میں بادشاہی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ افسوس ہم لوگ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھول گئے ہیں۔ ایکچولی ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم خود حدیث کی دعاؤں کو پڑھیں، دوسروں کو تلقین کریں۔ جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، لیکن اس میں آپ کا ساتھ چاہیے کہ یوٹیوب کو زیادہ سے زیادہ اوپر لے کے جائیں، تاکہ فوراً ممالک میں اس کی ہماری جتنا اوپر جائے گا تاکہ لوگ فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد، فرض نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد، صبح فرض نماز کے بعد جیسے آپ اتحیات پہ بیٹھے رہتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں، اور جیسے آپ کے پیر مڑے ہوتے ہیں ویسے ہی مڑے رہیں، اور آپ کچھ بھی نہ کریں۔ مثلا کہ آپ وہاں سے نہ ہلیں نہ بیٹھیں، مثلا ہلنے سے مراد ہی نہیں کہ آپ ہل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اتحیات کی صورت میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ مثلا کہ آپ وہاں سے اپنے پاس اپنے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے، بلکہ سلام پھرتے ہی 10 مرتبہ یہ عمل آپ کو کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول دوسری حدیث میں اس کی تعداد تو میں نے جو دیکھی ہے، تعداد میں کچھ فرق آ رہا ہے، کسی کتاب میں 10 آ رہی ہے، کسی میں 100 آ رہی ہے، لیکن جو میرے بزرگوں نے لکھا ہے اور ہمیں طریقہ بتایا وہ 100 مرتبہ کا بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری حدیث میں تعداد 100 آتی، ایک حدیث میں اس کا جملہ بھی مؤخر تھا، مثلا کہ ایک حدیث میں ایک جملے کی مسٹیک بھی ہے، مسٹیک سے مراد پرنٹنگ میں ہو گئی یا صحیح نہیں ہو سکتا، تو وہ میرے بزرگوں نے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کو ٹھیک کر کے ہمیں پورا پہنچایا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آگے اس میں فرماتے ہیں بزرگان دین، فرماتے ہیں جو صاحب اس عمل کو کر لے گا وہ خزانہ غیب سے وہ پائیں گے جس سے کوئی بھی آدمی نہیں پا سکتا۔ اس کا ذاکر وہ چیزیں پائے گا کہ خزانہ غیب سے، خزانہ غیب کہتے ہیں اللہ کی مدد سے، کہ وہ باقی چیزوں سے بے غرض ہو جائے گا۔ اس کی اتنی طاقت ہے اور اتنی جسے کہتے ہیں نا پاورفل ہیں۔ اس عمل کا پڑھنے والا وسوسے شیطانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس کا نماز یا عمل یا عبادت میں دل بھٹکتا ہو، اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ شیطان اس کے عمل پر کبھی قابو نہیں پا پائے گا۔ جو آدمی یہ پڑھے گا وہ کبھی بھی اس کے عمل کے اوپر شیطان غالب نہیں آئے گا۔ مثلا آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، آپ کا کاروبار میں دل نہیں لگتا، آپ کا بچوں میں بیٹھ کے دل نہیں لگتا، تو وہ وسوسہ شیطانی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اور جائز امور جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو فائدے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے وہ ان کا جو شوہر ہے یا بھائی ہے وہ پیسے اپنے بچوں پہ نہیں خرچ کرتا، باہر اپنے کھانوں میں، دوستوں میں خرچ کر رہا ہے، فضولیات میں کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے مال کا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، عامل کی ہیبت، عظمت لوگوں کے دلوں پر چھا جاتی ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بہت ہی کمال ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایک عمل
یہ ایک عمل تمام عملوں پہ بھاری ہے، اور یہ بزرگان دین کا خاص عمل ہے. جتنے بھی بزرگ تھے وہ اس کو اپنے ورد میں شامل رکھتے تھے. تو میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ کو اپنے اس میں فجر کی نماز کا، ویسے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ عمل ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ سے مس ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد کوشش کریں فرض، کیونکہ جو ہوتے ہیں نا عملیات ہوتے ہیں، اس میں شرائط ہوتی ہیں. تو اس میں جو بزرگان دین نے لکھا ہے وہ فجر نماز کے فرض کے بعد پہلو نہ بدلو، عطیات کی صورت میں اس میں پڑھیں. اچھا پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الملک ولہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے بھی چل رہی ہوگی، آپ اس کی تصویر اتار لیں، اور اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے یہ اللہ کے رسول نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی ہوئی چیز ہے. اس کا اثر ہمیشہ رہے گا، بجائے اس کے کہ بزرگان دین کی چیز کی طرف سے ہو. یہ بزرگان دین کے توسل سے ہی پہنچا ہے، لیکن الفاظ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو اس کو ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اس وصفہ شیطانی کو لیے سمجھ لیں. اس میں بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ ایک عمل تمام عملوں پہ بھاری ہے. ایک تو حدیث ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کئی بزرگوں نے بتایا تو وہ کہتے تھے ایک جملہ مؤخر ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو پورا کر دیا الحمدللہ. تو آپ اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الملک ولہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ سلائیڈ کے اوپر بھی آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کر لیا کریں. السلام علیکم، اللہ حافظ.